بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ نادرکام عام طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز کا سوشل میڈیا سیل اور ان کے اپنے پولیٹیشین مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف صاحب ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب ہم 9 مئی والے نہیں ہیں بلکہ ہم تو 18 مئی والے ہیں، ہم جناب پاک فوج پر حملے نہیں کرتے، یعنی کہ ایک آگ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اور اب بھی نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل جو ہے وہ ایک ہی آگ بھڑکا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان ایک اور 9 مئی کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ حسن ایوب صاحب کی ٹویٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی، فیاض الحسن چوہان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز والے بھی یہی سوشل میڈیا پر بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوام اور فوج کو آپس میں لڑوا کر ایک نئی آگ کھیل جو ہے وہ اس کا کھیل کھیلا جائے اور اس کو بنیاد بنا کر دوبارہ اقتدار میں آیا جائے۔ یعنی کہ اقتدار کی جنگ اس قدر خطرناک ہو چکی ہے کہ یہ ملک کو آگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آج کچھ انہونی ہوئی ہے اور پاکستان کی فوج جو ہماری بہادر فوج ہے جس پر ہم جو ہے فخر کرتے ہیں، تو آج پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگے ہیں۔ نہ صرف پاک فوج کے زندہ باد کے نعرے لگے ہیں بلکہ پاک فوج کے ٹرک سے پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ یہ ایک بڑی اہم ویڈیو ہے جو میں آپ کے سامنے چلوانی ہے، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، وہ ویڈیو آپ کے سامنے چلوا دوں گا۔ اس کا ہم نے مکمل طور پر آج پوسٹ مارٹم کرنا ہے کہ یہ صورتحال کس جانب جا سکتی ہے۔ اور پھر دوسری جانب جی ایچ کیو سے بھی ایک بہت بڑی خبر بریک ہوئی ہے، اور وہ خبر کیا ہے، کیا سوچا جا رہا ہے، تھاٹ پروسیس کیا ہے، جنرل عاصم منیر ڈاکٹرین آج بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اب اگلا سٹیپ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ بڑے اہم دن ہیں جو 8 فروری سے پہلے کچھ بڑی انہونیاں تو ہوں گی، تو اس حوالے سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے جی ایچ کیو سے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور عمران خان زندگی اور موت کی جنگ وہ لڑنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ آخری دن ہیں، آخری جو گھنٹوں کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت انہونی ہوئی ہے ڈیالہ جیل میں، آج وہاں پر بھی طبلِ جنگ بجا رہا۔ تو آج باقاعدہ طور پر وہاں کے رپورٹرز نے جو ہمیں بتایا ہے، جو خبر ملی ہے کہ اب عمران خان واقعی طور پر زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ یہ کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ نادرکام آپ نے دیکھا کہ ایک جی آئی ٹی بنائی گئی جس میں سائبر کرائم ونگ، ایف آئی آئی ایس آئی، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر تنقید کی، جنہوں نے فیصلے پر تنقید کی تھی، یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو فیصلہ آیا، جو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لیا گیا، اس پر تنقید ہوئی۔ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اس ایک بینچ نے سماعت کی، اور جو اسد طور صاحب ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک فکس میچ کھیلا گیا، اور وہاں پر تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہاں ہم یہ نوٹسز بھی واپس لے لیں گے، ایف آئی کو کارروائی کرنے سے بھی روک دیں گے کہ آپ کی یہ ڈومین نہیں بنتی، ہم توہین عدالت کی کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن آج یہ نہیں ہوا، جو فیصلہ لکھوایا گیا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، اس میں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ درج نہیں تھیں کہ جناب ایک مخصوص پارٹی نے عدلیہ مخالف مہم چلائی۔ چلے ہم نے ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ چلائی گئی ہے، تو آج میاں نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کے سابق جج جو ہیں، یعنی کہ جو اب سے کچھ دن پہلے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ان کے خلاف جو باتیں کی، اور ان کی بیٹی نے تو حاضر سروس سپریم کورٹ کے ججز کو نہیں چھوڑا تھا، جیسے ریاض الاحسن، جیسے مداحر نقوی کے خلاف جو کیمپین چلائی گئی تھی، کیا وہ کیمپینز آپ کو نظر نہیں آتی تھیں؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان تھا۔ تو آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں بے قصور تھا، 8 ماہ بعد بننے والا چیف جسٹس پہلے ہی استعفیٰ دے کر گھر چلا گیا۔ کیا یہ جناب عدلیہ کی توہین نہیں ہے کہ آپ ایک جج کے خلاف جو ہے اس طرح کی کیمپین چلا رہے ہیں؟ آپ کو یہاں پر آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی؟ یہ جو ہے وہ سوال تو بنتا ہے، سوال تو پوچھنا بھی چاہیے، ہمارا حق بھی ہے، کیونکہ دال میں کچھ کالا نظر آ رہا تھا۔ مجھے صدا دینے والے سارے جج چلے گئے ہیں۔ لاہور میں 130 میں انتخابی دفتر کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ جج میرے کیسوں پر مانیٹر جج بن کر بیٹھا ہوا تھا، میں بے قصور ثابت ہوا اور سزا دینے والا جج گھر چلا گیا۔ میں نے بہت ٹھوکریں کھائیں، مزید کھانے کی اب طاقت نہ ہے نہ اور نہ ہمت ہے۔ اور ہم نے یہ مزید کہا گیا کہ ہم نے اپنے سب حلالی پرچم اور پاسپورٹ کے دوبارہ سے پوری دنیا میں عزت دلوانی ہے، اور نواز شریف کا ایجنڈا پورا ہوئے بغیر جو ہے وہ ہم نہیں رہ سکتے۔ نواز شریف کی چھٹی نہ کروائی جائے تو روزگار یہاں بے روزگاری نہ ہوتی، اور میں آپ سے کوئی بھی بے روزگار نہ ہوتا، اور بہرحال ہر گھر جو ہے وہ خوشحال بھی ہوتا۔ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو جناب یہ چیزیں آج نواز صاحب نے کی، اور پھر آپ کے سامنے ایک بار پھر سے عدلیہ مخالف مہم، عدلیہ پر حملے ان کی جانب سے جو ہے کیے گئے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا پلان یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان جو ہے موجود نہیں ہے، اور آئی پی پی والے یہ بات کر رہے ہیں کہ آزاد امیدوار ہمارے ساتھ مل جائیں گے، ان کے ہمارے ساتھ رابطے ہیں، کیونکہ وہ ایک کنگ پارٹی بنی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی یہ بات کر رہی ہے کہ ہم آزاد امیدواروں کو گھیر لیں گے۔ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے پاس نشان موجود نہیں ہے، تو ان کی امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں،
تو فلور क्रॉसिंग की इजाजत उनको मिल सकती है। तो आज परवेज खटक साहब ने भी दावा कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार उनके साथ हैं, और उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अभी पीटीआई नहीं है, सारे उम्मीदवार आज़ाद हैं, वो मेरे साथ हैं। और इमरान खान को सियासी लोगों से नफरत है, उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। मैं इमरान खान की बहुत करीब रहा, वो बहुत झूठा आदमी है। उन्होंने कौन था जो वादे किए थे, सारे झूठे थे। उनके झूठ की वजह से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी, क्योंकि वादे वो करते और शर्मिंदगी हमें उठाना पड़ती थी। यानी कि जनाब ये एक पूरा बयानिया बनाया जा रहा है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खत्म हो गई है और उनके जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शंस के बाद हमारे साथ मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इलेक्टेड उम्मीदवार हैं वो कुरान पाक पर हल्फ दे रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। सलमान अकरम राजा, असद कैसर, तमाम लोगों ने अपना कुरान पाक पर जो है वो हल्फ भी दिया। तो ये सारी चीज़ें जनाब आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है उसको कन्फ्यूज करने की जनाब कोशिश की जा रही है। और फिर उस सब के अंदर जनाब जो खबर है वो खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं साइफर केस के हवाले से। साइफर केस बड़ा अहम होता चला जा रहा है। कल भी मैंने आपको रिपोर्ट किया, आज भी मैंने अपने पिछले व्लॉग में रिपोर्टिंग की कि वहां से असल कहानी क्या है। और फिर नजम सेठी साहब ने भी दावा किया कि 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान साहब जो हैं उनको सजा हो जाएगी। और खान साहब ने उसी खबर को रिपोर्ट किया जज अब्दुल उस्ताद जुल्कर नैन साहब के सामने कि जनाब नजम सेठी साहब को कैसे पता है कि 8 फरवरी से पहले मुझे सजा होनी है, सजाए मौत होनी है। ये एक बड़ी अहम चीज थी। और फिर जज अब्दुल उस्ताद जुल्करनैन जो है वो लाजवाब हो गए। आज आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब और शाह महमूद कैशी के खिलाफ बेबुनियाद साइफर केस बंद करने का मुतालबा कर दिया है। आज भी इमरान खान साहब के वकला अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, और जब अदालत पेश नहीं हो रहे तो इस केस का फैसला जल्द आने वाला है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ट्वीट किया गया और उसमें यह कहा गया कि साइफर मुकदमा हर लिहाज से मन घड़त बेबुनियाद है और आर्टिकल 10A के तहत गैर आईनी ट्रायल की हकीकत कौम के सामने अजा हो चुकी है। गैर आईनी ट्रायल की कार्रवाई खत्म की जाए और उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और मजीद अपने लामी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा कि इस गैर मुनसिफाना ट्रायल के जरिए शाह महमूद कैशी और इमरान खान साहब को बदतरीन इंतकामी निशान का जो है वो निशान बनाया जा रहा है और ये सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। साइफर मुकदमा मनगढ़ंत है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो जनाब ये एक दफा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफर मुकदमा रोकने की जो है वो इस्तदा कर दी है। ये कहा जा रहा है कि जनाब ऐसा ना करें। और अब आपको खबर देना चाहता हूँ, साकिब बशीर साहब जो बड़े अच्छे कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं, ये बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट भी हैं, खबर अच्छी देते हैं, तो कोर्ट रिपोर्टर हैं ये, तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। आज इन्होंने खबर ये दी है कि 8 फरवरी से पहले साइफर केस का फैसला आ जाएगा, ये कभी इम्कान है। और 2 बड़े फैसले आएंगे और एक तोशा खाना केस का फैसला बुशरा बीबी के खिलाफ भी आ जाएगा। ये आज उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी किया, रिपोर्ट भी किया कि अब ये 8 फरवरी से पहले इम्कानात बढ़ गए हैं। अगर हाई कोर्ट से स्टे और ना हुआ तो फैसले आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई हत्मी मरहले में दाखिल हो चुकी है। अभी भी अडयाला जेल में कार्रवाई जारी है। जब इन्होंने ट्वीट किया था तो उस वक्त भी अडयाला जेल में कार्रवाई जारी थी। तो बुशरा बीबी भी इलेक्शन से पहले शायद वो जेल में आपको नजर आए और इमरान खान, शाह महमूद कैशी साहब को सजाए मौत दे दी जाए। ये या तो कम से कम 14 साल की कैद होगी या फिर सजाए मौत होगी। तो ये एक बड़े फैसला कुन मरहला है और इमरान खान, शाह महमूद कैशी साहब जो हैं वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जनाब आपके सामने समझना बड़ा जरूरी है कि साइफर केस अपने हत्मी मराहिल में जनाब दाखिल हो चुका है। अब आ जाए दूसरी जानिब, GHQ से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो ब्रेक हुई है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पर जो तनकीद हुई उस पर एक JIT बनाई गई, JIT ने रिपोर्ट दी, अकाउंट्स आपके सामने आए और बेतहाशा अकाउंट से जिनके जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लेने पर चीफ जस्टिस जो है उन पर तनकीद हुई और तनकीद बर्दाश्त नहीं हुई तो सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने की कोशिश हुई। अब एक चीज़ तो आपके सामने, हाँ चले हम सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करें, उसका इतना हक नहीं है। हम अपनी पाक फौज पर तनकीद कर सकते हैं, उन पर तनकीद आप उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। फौज हमारी, ये दायरा हमारा है, हम उनके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते। ये मैं इस चीज़ पर कायम हूँ कि मैं उनके खिलाफ बगावत नहीं करूंगा। मैं GHQ पर हमले की मजम्मत करता हूं। मैं जनाब ISA के हेडक्वार्टर्स पे हमले हुए, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। यहां तक कि खान साहब ने भी उसकी मजम्मत की, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी उसकी मजम्मत करता है कि जनाब हमने ये हमला नहीं किया, इसकी साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये खान साहब मुतालबा कर रहे हैं। अब अगर खान साहब इसके मुलजिम है या मुजरिम है, अगर वो साबित हो जाता है तो खान साहब को सजा दें। इसका हर मुहिब वतन पाकिस्तानी मुतालबा कर रहा है कि साफ और शफाफ ट्रायल होना चाहिए। अब इमरान खान साहब GHQ हमला केस में भी गिरफ्तार हैं, शाह महमूद कैशी साहब भी गिरफ्तार हैं उस केसेस के अंदर।
تو آج خبر یہ ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ پر تنقید کرنے کا ایک GIT بنائی گئی. اب جناب میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ اب پاک فوج کے خلاف تنقید کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ غیر شکنجہ تنگ ہونے جا رہا ہے. تقریباً 100 کے قریب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور اس میں 5 صحافی موجود ہیں جو اینٹی آرمی اپنا بیانیہ بناتے ہیں اور پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ نفرت انگیز بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے خلاف یہ کارروائی شروع کرنے کا اعلان ہو گیا اور تقریباً ان کا ڈوزیئر جو ہے وہ سائبر کرائم ونگ کے پاس بھی جا چکا ہے. یہ GHQ سے خبر ہے کہ اب کیونکہ جنرل عاصم منی صاحب جو ہیں وہ جب وہ اسٹوڈنٹ سے ملے اسلام آباد میں تو انہوں نے اس وقت بھی سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہا کہ وہاں پر بغیر تحقیقات کے لوگ اپنی خبریں چلوا دیتے ہیں اور اس سے ملک اور قوم کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ ہمارے قرآن اور سنت کے منافی ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے خبریں آگے پھیلاتے ہیں اور من گھڑت خبریں پھیلاتے ہیں جو بے بنیاد ہوتی ہیں. تو یہ جناب ان کا ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک شیطانی کھیل ہے جس کے ذریعے پاکستان میں ایک آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا سے بھی مکمل طور پر وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا, کلین سویپ کیا جائے گا کہ ہر جگہ سے PTI کا نام و نشان ختم کر دیا جائے اور کوئی بھی اب یہ جرت نہ کرے جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کی فوج کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرے. یعنی کہ یہ ایک سوچ جو ہے وہ ادارے کے اندر پائی جا رہی ہے. اور پھر پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگنا اور پاک فوجی ٹرک سے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانا, اس کی ویڈیو جو ہے وہ بھی وائرل ہو گئی, وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ جناب سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی ہے اور فوجی ٹرک ہے, اس میں فوجی موجود ہیں اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے وہ تھاما لہرا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی انیوژل سی چیز تھی کہ ایک جانب تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان جو ہے ایک لڑائی چل رہی ہے, ایک ڈیڈ لاک بھی ہے, لیکن فوجی ٹرک سے یہ ایک محبت بھرا پیغام پہنچنا پاکستان کی قوم کے لیے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز تھی. کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ آلریڈی یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ صاحب نے بتایا کہ 90% فوجی جو ہیں وہ آپ کو ووٹ کاسٹ کریں گے. تو یہ انیوژل چیز تھی. اور جب کل بھی پاکستان تحریک انصاف کی ریلی تھی تو اس دوران بھی فوجی ٹرکس جو ہیں وہ ریلی کے اندر سے گزرے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو پرامن لوگ تھے انہوں نے ان جوانوں کو سیلوٹ دیا اور ان جوانوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سیلوٹ کا جواب بھی دیا اور انہوں نے سلام جو ہے وہ اس کا جو ہاتھ بھی لہرایا. تو یہ ایک اچھی چیز تھی, اچھا جیسر تھا پاک فوج کی جانب سے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ان کے ٹرک سے یہ فوجی جھنڈا جو ہے وہ لہرایا گیا ہے. ہم اپنی جو ہے وہ ہم خود سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کی فوج بھی ہماری ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے اور عمران خان صاحب بھی ہمارے ہیں اور یہ PTI بھی ہماری ہے, یہ جماعت بھی ہماری ہے, یہ پاکستان کے لوگ ہیں, یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے انڈیا کے لوگ نہیں ہیں, یہ کوئی راؤ کے ایجنٹ نہیں ہیں, یہ کوئی اسرائیلی لوگ نہیں ہیں, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہم نے جو ہے وہ ان سے محبت کرنی ہے, ہم نے اپنے ملک کو جوڑنا ہے, یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. تو آج یہ اچھا جیسر گیا ہے جو فوجی ٹرک سے جھنڈا جو ہے وہ لہرایا گیا ہے. تو اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ نازمی خیال رکھنا. اعلان کے بعد پاکستان زندہ باد.